بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عابد شخص اور شیطان کا واقعہ۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دیندار شخص تھا جس کا معاملہ خدا کے ساتھ اچھا تھا، اور اس کی ایک عورت تھی جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس دیندار شخص کو اپنی بیوی پر کسی وجہ سے بدگمانی ہو گئی، چنانچہ جب کبھی وہ دیندار شخص باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے مقفل کر کے جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، کسی جوان مرد سے اس کی بیوی کی آنکھ لڑ گئی اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر باہمی معاملات کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی۔ عورت نے کسی ذریعے سے باہر سے تالے کی ایک کنجی بنوا لی اور اسے اس نوجوان کو بھجوا دی۔ اب اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ رات اور دن میں جب کبھی اس کو موقع ملتا، وہ دروازے کا تالا کھول کر اس کے پاس آ جاتا۔ عورت کے شوہر کو اس آمد و رفت کی عرصہ دراز تک خبر نہ ہوئی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کا شوہر چونکہ ایک عابد و زاہد شخص تھا تو اس کو خود بخود یہ احساس ہوا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے اس خدشے سے عورت کو مطلع کر دیا اور کہا کہ میں اسی وقت مطمئن ہو سکتا ہوں جب تو اپنی عفت اور عصمت پر حلف اٹھا لے گی۔ عورت اس پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی، جب آپ کا جی چاہے مجھ سے حلف لے لیجئے۔ جس شہر کا یہ واقعہ ہے وہاں ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر بنی اسرائیل کے لوگ قسم اور حلف اٹھایا کرتے تھے، اور جو شخص وہاں پر جھوٹی قسم یا حلف اٹھاتا فوراً ہلاک ہو جاتا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان حلف کی بات چیت کے بعد اس کا آشنا اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں کوئی ایسی ترکیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ فلاں دن فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، لہذا تم بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر فاٹک پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم ہم دونوں میاں بیوی کو آتے ہوئے دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ میں تمہارے گدھے پر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہوں گی، تو جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کر دینا اور پھر دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حلف اٹھانے کا دن آیا تو اس دیندار شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلیں تاکہ تم وعدے کے مطابق حلف اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلے بغیر چلنے کو تیار ہو گئی اور کہنے لگی، میں پیدل پہاڑ پر نہیں جا سکتی۔ شوہر نے کہا، چلو شہر کے فاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ چنانچہ دونوں گھر سے چل دیے۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا آشنا گدھا لیے ہوئے وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت نے آواز دی، کیوں گدھے والے، ہم تجھ کو نصف درہم دیں گے، کیا تو ہمیں اس پہاڑ پر پہنچا دے گا؟ وہ بولا، جی ہاں پہنچا دوں گا، اور جلدی سے گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بیٹھا دیا اور روانہ ہو گیا۔ آگے آگے گدھا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے عورت کا شوہر اور وہ منسوئی گدھے والا چل رہا تھا۔ جب پہاڑ آ گیا اور گدھے سے اترنے کا وقت آیا تو یہ عورت نے اس بہروپیوں کو آواز دی کہ گدھا پکڑو اور مجھ کو اتار دو۔ وہ آنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے سے گر پڑی، اور وہ اس طرح گری کہ اس کا سطر بہروپیے کے سامنے کھل گیا۔ عورت اس کو بناوٹی گالیاں دینے لگی تو یہ بہروپیہ بولا کہ بی بی صاحبہ، میرا اس میں قصور نہیں ہے، اور اس کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے اور جب اس جگہ پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی کہ جب سے تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے
کہ کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میرے استر کو دیکھا ہے، چونکہ یہ قسم ظاہر میں سچی تھی کہ سوائے اس کے شوہر اور اس بہروپیے کے کسی تیسرے شخص نے اس کو نہیں چھوا تھا۔ اس لیے وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور زمین میں دھس گیا اور بنی اسرائیل اس کو بھول گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ ان کفار مشرکین کی سازش ایسی تھی جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عابد یعنی عبادت گزار شخص رہتا تھا جو کہ بہت متقی اور پرہیزگار عبادت گزار تھا۔ اس زمانے میں اس کے مقابلے میں کوئی عابد موجود نہ تھا۔ دوستو، کہانی کچھ یوں ہے کہ اس زمانے میں اس کے شہر میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک اکلوتی اور جوان بہن تھی جو کہ کنواری تھی اور بلا کی حسین و جمیل تھی۔ اتفاق سے ان تینوں بھائیوں کو ایک جنگ پر جانا پڑ گیا اور انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ ہم اپنی جوان بہن کو کس کے پاس چھوڑیں گے۔ انہیں کوئی ایسا قابل اعتبار شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے اور اس پر بھروسہ کرتے۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کے مشہور عبادت گزار کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ تینوں بھائی اس کی پرہیزگاری سے واقف تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ ہماری بہن اس عابد کے پاس محفوظ رہے گی۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کو لے کر عابد کے پاس پہنچ گئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہیں آ جاتے آپ ہماری بہن کو اپنی سپردی اور اپنی حفاظت میں رکھ لیں۔ ہمیں آپ کی پاک دامنی پر پورا یقین ہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے اور ان کی بہن سے پناہ مانگی، لیکن تینوں بھائی اصرار کرنے لگے اور عابد سے کہنے لگے کہ ہماری نظر میں اور کوئی قابل بھروسہ انسان نہیں ہے جس کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں، اور نہ ہی ہم اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کر سکتے ہیں۔ آپ کم از کم اس کی حفاظت کے لیے اس کو اپنے ہاں رکھنے کو قبول کر لیا اور ان سے کہا کہ اپنی بہن کو میری عبادت خانے کے سامنے ایک گھر ہے اس میں چھوڑ جاؤ، میں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ لوں گا۔ وہ تینوں بھائی اپنی بہن کو اس گھر میں چھوڑ کر ہنسی خوشی مطمئن ہو کر چلے گئے۔ ایک مدت تک وہ لڑکی اس گھر میں رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لاتا، اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھتا اور لڑکی کو آواز دے دیتا۔ وہ لڑکی اپنے گھر سے آ کر کھانا اٹھا کر لے جاتی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا۔ شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہو کر عبادت گزار کے پاس آیا اور باتوں باتوں میں اس کو یہ ظاہر کراتا رہا کہ تم کھانا اس کے دروازے پر رکھ کر آ جاتے ہو اور لڑکی اپنے گھر سے باہر نکل کر تمہارے دروازے تک آتی ہے اور کھانا اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اگر ایسے میں کسی نے اسے دیکھ لیا اور سوچ لیا کہ وہ اکیلی ہے تو اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر اور اسے بہکا کر اس کی عزت سے کھلواڑ ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کے دروازے تک جا کر کھانا اسے دے آیا کرو۔ اس طرح تمہیں اجر عظیم بھی ملے گا اور لڑکی کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ غرض یہ ہے بات عابد کے دل کو لگی اور عابد کھانا لے کر لڑکی کے گھر تک جانے لگا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیطان نے اپنی اگلی چال چلی۔ اب وہ عابد کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تم اس لڑکی سے بات چیت کر لیا کرو تو تیرے کلام سے وہ مانوس ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہوگی۔ شیطان بار بار آ کر عابد کو اس بات پر مجبور کرتا کہ وہ لڑکی سے بات کیا کرے۔ عابد نے محسوس کیا کہ بیچاری اکیلی لڑکی اپنے گھر میں کیسے گزارا کرتی ہوگی، لہٰذا کچھ وقت اس سے اس کی خیریت پوچھ لیا کروں۔ عابد اس سے کلام کرنے لگ گیا اور روزانہ اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر شیطان نے اپنی اگلی چال چلی۔ شیطان عابد کے پاس آیا اور کہا، تم باہر دروازے پر لڑکی سے بات کرتے ہو، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ تو بہتر ہے تم اندر چلے جایا کرو اور لڑکی سے گھر کے اندر بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو، اس طرح تمہاری بدنامی نہیں ہوگی۔ عابد کو شیطان کی یہ بات اچھی لگی اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے گھر کے اندر جا کر بات کرنے لگا اور وہیں بیٹھ کر اس سے باتیں بھی کرنے لگا۔ شیطان وقتاً فوقتاً عابد سے ملتا،
وہ جب بھی گفتگو کرتا تو اس کا موضوع عورت اور اس کی خوبصورتی اور نسویات ہوتا۔ یوں عابد کو لڑکی سے بات کرنا اچھا لگنے لگا۔ لڑکی کے جسمانی خد و خال اور نسوانی سے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگا۔ اب عابد ہیلے بہانے سے لڑکی گھر آتا، سارا دن لڑکی سے بات کرتا اور رات کو اپنی عبادت گاہ میں آ جاتا۔ ایک طرف شیطان عابد کو بہکا رہا تھا اور دوسری طرف لڑکی کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں سے عابد یہ محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی پہلے سے زیادہ سج سنور کر اس کے سامنے آنے لگی ہے اور ادائیں دکھا کر باتیں کرتی ہے۔ اب عابد کا دل و دماغ پوری طرح سے لڑکی پر حاوی ہو چکا تھا۔ ایک دن عابد اچانک بغیر بتائے لڑکی کے گھر کے اندر داخل ہوا تو لڑکی کو نیم برہنہ حالت میں دیکھا، جو کہ نہانے کے بعد کپڑے پہن رہی تھی۔ عابد نے باتیں کرتے کرتے اس لڑکی کے جانوں کے پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر جذبات میں آ کر لڑکی کے رخساروں کا بوسہ لے لیا۔ لڑکی جوانی کے یوبن پر تھی اور اکیلی تھی، وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ چونکہ لڑکی عابد سے مانوس ہو چکی تھی اور جب اس نے دیکھا کہ عابد مجھ پر فدا ہو گیا ہے تو اس نے خود کو عابد کے حوالے کر دیا۔ یوں دونوں جذبات میں بہہ گئے اور عابد نے لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا۔ عابد کھانا دینے کے بہانے لڑکی کے گھر جاتا اور وہاں اس کے ساتھ زنا کرتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اس نے ایک بچے کو جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے اور انہوں نے یہ بچہ دیکھ لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ذلیل کریں اور تم رسوا ہو جاؤ، تو بہتر یہی ہے کہ تم اس بچے کو زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اپنی عزت بچانے کی خاطر اس معاملے کو چھپا لے گی۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا، تمہیں یقین ہے کہ لڑکی اس حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھ پائے گی؟ اور تم نے اس کے ساتھ جو کیا ہے، کیا یہ اسے اپنے بھائیوں کو نہیں بتائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے بھائیوں کو اس حرکت کے بارے میں نہ بتائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بچے کے بعد تم اسے بھی ٹھکانے لگا دو اور دونوں کو یہاں ہی دفن کر دو۔ عابد کو اپنی جان اور عزت کی فکر لاحق ہونے لگی۔ اس نے شیطان کی باتوں میں آ کر لڑکی کو بھی مار کر زمین میں دفن کر دیا اور واپس اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد لڑکی کے بھائی جنگ سے واپس آئے تو عابد سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ عابد نے روتے ہوئے کہا، تمہاری بہن مر چکی ہے، اور اس پر افسوس کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا وہ بڑی نیک عورت تھی۔ عابد ان کو کسی دوسری قبر پر لے گیا اور کہا کہ دیکھو یہ اس کی قبر ہے اور وہ اس میں دفن ہے۔ بھائی بہن کی قبر پر خوب روئے، دعائیں خیر کی، چند دن یہاں رہے، پھر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے آگے راوی لکھتا ہے کہ ایک رات تینوں بھائی جب اپنے بستر پر سو رہے تھے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے اس کی بہن کا حال پوچھا۔ بھائی نے اس کو بتایا کہ اس کی بہن مر چکی ہے اور اس کو قبر میں دفنا دیا گیا ہے۔ شیطان نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، تم نے یہ کیسے سچ مان لیا جو کچھ عابد نے تم سے کہا؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد عابد تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک لڑکے کو جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر اور اپنی عزت بچانے کی غرض سے اس بچے کو ماں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے گھر میں ایک گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں دفن کر دیا۔ جس گھر میں تمہاری بہن رہتی تھی اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ گڑھا دائیں جانب پڑتا ہے۔ تم جاؤ اور اس گھر میں جا کر دیکھ لو، تم کو دونوں ماں بیٹے اسی جگہ ملیں گے جیسے کہ میں نے تمہیں بیان کیا۔ پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی یہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ اب صبح ہوئی، تینوں بھائی نیند سے بیدار ہوئے تو تعجب کی حالت میں تھے۔ ہر ایک نے دوسرے کو اپنا خواب بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹے بھائی نے کہا،
میں تو جب تک اس جگہ کو دیکھ نہ لوں باز نہیں آؤں گا۔ تو یوں تینوں بھائی اس گھر کی طرف چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی۔ دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اس کو تلاش کیا۔ جب انہوں نے گڑھا کھودا تو اس کے اندر ایک بچے اور اپنی بہن کو مردہ حالت میں پایا۔ انہوں نے عابد سے پوری کیفیت دریافت کی۔ چونکہ حقیقت سامنے آ چکی تھی جو عابد نے تسلیم کر لی اور اقرار کیا کہ واقعی مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ کے پاس جا کر عابد کی شکایت کی۔ بادشاہ نے عابد کو پھانسی کی سزا سنائی۔ جب عابد پھانسی کی تخت پر کھڑا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں عورت کے فتنے میں ڈال کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تمہیں یہاں سے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا، کیسے؟ وہ کیسے؟ شیطان نے کہا، تم مجھے سجدہ کرو میں تمہیں بچا لوں گا۔ چنانچہ عابد نے اپنی جان بچانے کی خاطر شیطان کو سجدہ کر لیا اور یوں عابد اللہ کی نظر میں کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر کیا تو شیطان نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ہنستا ہوا اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عابد کو پھانسی دے دی جائے اور اس طرح عابد کو اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ کبھی دھن دولت اور کبھی عورت اور کبھی دنیاوی لالچ دے کر انسان کو بہکاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین کریں اور شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب